مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے جو 39 ممالک کی افواج کا جو ایک اتحاد بنایا تھا، کیا وہ مچھلی فارم پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے بنایا تھا؟ ہم دنیا میں وہ طاقت ہیں کہ بحیثیت مجموعی سب سے زیادہ تعداد میں اسلحہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ افرادی قوت مسلمانوں کے پاس ہے، تمام دنیا کی انڈسٹری آئل کے اوپر چلتی ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ تیل ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہی حب الدنیا و کراہیت الموت والی کیفیت میں ہم مبتلا ہیں۔ اس میں مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ مسلم حکمرانوں کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی، ان کے گلے سے روٹی کا لقمہ یا پانی کا گھونٹ کیسے جو ہے وہ نکلتا ہوگا۔ آج ہماری اکثر و بیشتر جو ریاستیں ہیں وہ یہ ہمیں درس دے رہی ہیں کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جنگ سے نقصان ہوتا ہے، جنگ سے قومیں 100 سال کئی 100 سال پیچھے چلی جاتی ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امریکہ پچھلے 200 سال میں سے کون سا ایسا دن گزرا ہے کہ وہ جو ہے وہ حالت جنگ میں نہیں تھا؟ کبھی وہ ویتنام میں ہوتا ہے، کبھی افغانستان میں ہوتا ہے، کبھی وہ چائنا میں جو ہے وہ انگیج ہوتا ہے، کبھی جاپان کے ساتھ ورلڈ وار۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جاپان کتنے سال جو ہے وہ حالت جنگ میں رہا، چین کتنے سال حالت جنگ میں رہا، جرمن کتنے سال حالت جنگ میں رہا، پولینڈ کو آپ دیکھیے، اور یہ آج وہ تمام ممالک اسٹرانگ ہے اور پوری قوت کے ساتھ دنیا میں اپنا جو ہے وہ، رشیا کو آپ دیکھیے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ہمارا تو دین وہ ہے کہ جو ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر امن قائم ہے تو الحمدللہ، اگر امن قائم نہیں ہے تو امن قائم کرنے کے لیے جہاد کرو، یعنی جگہ جگہ ہمیں جو ہے وہ جہاد کی جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے، اور ہمیں یہاں پہ یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جی اب اسلام جو ہے وہ امن کا درس دیتا ہے۔ بالکل اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن جب امن قائم نہ ہو تو پھر جہاد کا بھی درس دیتا ہے۔ تو اس وقت ہمارا جو کردار بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز کو اٹھائیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا جو بھرپور مظاہرہ کریں۔ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ جو کمپنیز، جو برانڈ جو ہے اسرائیل یا اس کے حوالیوں کو، یہ ایک بڑا عبدالواسبی کہ جو ان کی پروڈکٹ ہیں اس کے حوالے سے بالکل ہمیں اس کا جو ہے وہ، آپ دیکھیں کہ میک ڈونلڈ کھل کے ان کی نہ صرف حمایت کر رہا ہے بلکہ ان کو جو ہے وہ روزانہ 4000 لوگوں کا کم و بیش جو ہے وہ کھانا وہ سپلائی کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ایسی کمپنیز کا، ایسی پروڈکٹ کا بھرپور طریقے سے جو ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کی اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا یہ تاریخ پڑھو، یعنی تاریخ میں یہود کا کیا کردار رہا ہے، تاریخ میں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے کس طرح مظالم ڈائے ہیں، اسرائیل کن لوگوں کا وطن تھا، ان لوگوں کو کس طرح وہاں سے دستبردار کیا گیا ہے، کس طرح ان کے اوپر جو ہے وہ یہود نے غلبہ حاصل کیا ہے، اور دیگر اقوام نے اس غاصبانہ قبضے میں کس قدر جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ یہ مجھے آج اور آج اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہیے۔ ہمیں محض اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ابابیل بھیجے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ آج بھی ابابیل بھیج سکتا ہے، لیکن جو میرا اور آپ کا آج کردار ہے نا، ابابیل یہود و نصارہ کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے اوپر پتھر برسائیں گی۔ لہٰذا جو ہے وہ اس پوری سچویشن کو سمجھتے ہوئے، اس سچویشن میں ہمیں جہاد کا کیا جو ہے وہ حکم ہے، کیا تعلیم ہے اس وقت سچویشن میں، تو میں سمجھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ استاد جی اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی، اس کے لیے میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ جہاد صرف تلوار کے ذریعے یا اسلحے کے ذریعے ہی نہیں ہوتا، زبان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے قلم کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، مال کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ جہاد کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو جو شرعی اعتبار سے ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے دور حاضر میں، وہ اصل میں ذمہ داری ہے حکمرانوں کی، مسلم حکمرانوں کی۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامام جنہ، امام جو ہے وہ ڈھال ہے، جو حکمران ہے وہ ایک ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کر لڑا جاتا ہے۔ اصل اصول یہ ہے۔ اس لیے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ مجموعی طور پر جہاد کا اعلان کریں۔ جب وہ جہاد کا اعلان کریں گے تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ نکلیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، وگرنہ فساد پیدا ہوگا۔ حکومت کے بغیر اگر آپ کریں گے تو اصل ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا، اس کے بغیر اگر کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جانے نہیں دیں گے وہاں پر، تو وہ آپ آپس میں الجھ پڑیں گے۔ وہ کہیں گے آپ کیوں جا رہے ہیں جی، ہم نے تو ابھی کہا ہی نہیں، ہم تو بارڈر نہیں کھول رہے، آپ کیوں؟ وہ آپس میں ادھر ہی جنگ شروع ہو جائے گی، مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو جائے گے۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ
آگے بڑھیں، اعلان کریں. ابھی ان کے اعلان کرنے کی دیر ہے، وہ خود بھاگ جائیں گے. ہوں کافر جو خود ان کو پتہ چل جائے گا مسلمان اکٹھے ہو گئے. مسلمان جب اکٹھے ہوتے ہیں، کافر جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. ہماری ذمہ داری اب یہ ہے کہ اگر وہ اعلان نہیں کر رہے تو ہم چونکہ وہاں پر جا نہیں سکتے، جو مجاہدین ہیں دوسرے ممالک سے، دل تو بہت لوگوں کا کرتا ہے، وہ جا نہیں سکتے وہاں پر، تو لہٰذا وہ کم از کم ان کے لیے دعا ضرور کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، وہ بھائی ہیں، ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے کو تکلیف ہو، سارا جسم بخار کے اندر مبتلا رہتا ہے. تو ہمیں ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جو ان کے حمایتی ہیں، جیسا کبھی میک ڈونلڈ کی بات ہو رہی تھی، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بالکل، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں، جتنے ہمارے اندر استطاعت ہے، جتنے ہم مکلف ہیں، اتنا تو کم از کم ہمیں کرنا چاہیے نا. یہ نہیں کہ حکمران جو ہے وہ کہے گا تو پھر ہی ہم بائیکاٹ کریں گے، پھر ہی ہم ان کے لیے دعا کریں گے. نہیں، جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم نبھائیں، جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ نبھائیں.